اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اس کے لیے اور اپنے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی بوڑھی ماں بیمار ہو گئی تو دانہ لانے کی ذمہ داری ننھی پر آ گئی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ برسات سے پہلے بہت سے دانے اکٹھے کرنا ضروری ہیں تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے بہت محنت کی اور بہت مشکل سے صرف چند دانے ہی گھر تک لا سکی اور پھر انکار کر دیا۔ اس کی ماں بہت فکر مند ہوئی اور کہا، ننھی چند دانوں سے کچھ نہ ہوگا، سردیوں میں ہم اپنا پیٹ کیسے بھریں گے، تب تو خوراک بالکل نہیں ہوگی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں اتنے دانے نہیں لا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ سو گئی۔ اگلے دن پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ اب میں بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اس نے بہت ساری چونٹیوں کو ایک درخت کے قریب دیکھا۔ وہ وہاں گئی تو اس درخت کے قریب بہت چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے نظر آئے۔ اس نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں لے کر جا رہی ہیں اور بڑی بڑی چونٹیاں بڑے بڑے دانے لے کر جا رہی ہیں۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ اٹھایا، منہ میں دبایا اور چل پڑی، لیکن تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چونٹی کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے پوچھا، ننھی کیا بات ہے؟ ننھی نے سارا قصہ بوڑھی چونٹی کو سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ خالہ نے کہا، اچھا تم ایک کام کرو، تم چھوٹے چھوٹے دانے میرے گھر لے جاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے جاتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ خالہ، مجھے ہر شرط منظور ہے، ننھی خوشی سے بولی۔ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی، خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے، ننھی چھوٹے چھوٹے دانے خالہ کے گھر جمع کرتی رہی اور خالہ بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر جمع کرتی رہی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ وہ خوراک جمع کرنے میں ننھی کی مدد کر رہی ہے۔ ننھی جب آرام کرتی تو خالہ جان فوراً کام کرنے کو کہتی۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا کہ اب دانے جمع کرنے بند کر دو، لیکن ننھی نے کہا، خالہ جان میں کچھ اور دانے جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان اس کے گھر بڑے بڑے دانے جمع کرے تاکہ اس کی خوراک میں اضافہ ہو، لیکن خالہ نے کہا کہ بس اب خوراک بہت جمع ہو گئی ہے۔ پھر ننھی اور خالہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دن گزرتے گئے، ننھی کے پاس بہت ساری خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی بہت خوش ہوتی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھیں اور سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے خالہ کھڑی تھیں۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ خالہ جان، آپ کی بہت مہربانی، ننھی نے کہا۔ خالہ جان نے کہا، کیوں بھئی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان، آپ نے اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی۔ ننھی نے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ خالہ جان نے کہا لگایا اور کہا، تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو تم نے ہمارے گودام میں جمع کی ہے، خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے۔ خالہ جان نے اس کی ماں سے اجازت لی اور ننھی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں تاکہ دکھا سکے کہ اس نے کتنی خوراک جمع کی ہے۔ وہ خالہ کے ساتھ ان کے گھر روانہ ہوئی۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے، اب بتاؤ یہ خوراک زیادہ ہے یا جو میں نے جمع کی وہ زیادہ ہے؟ ننھی نے کہا، خالہ جان میں اتنی خوراک جمع نہیں کر سکتی۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے ہی جمع کی ہے، لیکن ننھی نے نفی میں سر ہلایا۔ خالہ نے کہا، دیکھو ننھی، یہ خوراک تم نے جمع کی ہے اس لیے بہت زیادہ ہے۔ تم نے 1 مہینے بہت زیادہ ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ محنت اور باقاعدگی سے کام کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ پھر خالہ نے ننھی کو ڈھیر میں سے کچھ خوراک دی، وہ چھوٹے چھوٹے دانے جو اس نے جمع کیے تھے۔ ننھی نے خالہ کو کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔